بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ بہت سے بھائیوں کو اللہ رب العزت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرماتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ باب السلام سے داخل ہو کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اہم بات جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب باب السلام سے ہم داخل ہوتے ہیں تو باب السلام کی دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ میں دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایک آیت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیے گا، وہاں آپ کو یہ آیت ملے گی وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ پوری آیت لکھی ہوئی ہے لیکن آخری آیت یہ ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اس میں جو نون ہے وَاتَّقُونِ کا جو نون ہے وہ در حقیقت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پر نالہ تھا وہاں پہلے، ابھی نشان کے طور پر وہاں نون جو ہے نا وہ نون در حقیقت اسی پر نالے کی جگہ پر ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ شکایت پہنچی کہ بارش ہوتی ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو پرنالہ ہے وہاں سے پانی گرتا ہے اور اس کے چھینٹوں سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی اور خود سے دیکھا کہ واقعتاً چھینٹے پڑتے ہیں اور اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان کا جو پرنالہ تھا اس کو اتار دیا۔ ظاہر سی بات ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا کہ یہ پرنالہ اتار دیا گیا، پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب دیا کہ امیر المؤمنین نے، اور اس وجہ سے اتارا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ لے کر اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے انصاف دلائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کرنا پڑا، اس لیے کہ اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا مسئلہ حل کر رہے تھے، کسی کے قضیہ حل کر رہے تھے، فیصلہ کرنے والے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ جب ان کا وقت آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے آپ نہیں، جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا حق ہے وہ بولے گا۔ آپ سوچئے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں لیکن ان کو روک دیا گیا۔ اب جو جسٹس تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنا مقدمہ رکھیے۔ تو انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا کہ عمر نے اس طرح میرے مکان کا جو پرنالہ تھا میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے پرنالہ کیوں اتارا؟ آپ سوچئے 22 لاکھ مربع میل کا جو حاکم ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے عباس کے مکان کا پرنالہ کیوں اتارا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اس پرنالی کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے کہیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا، میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔
پھر جب پرنالہ لگانے کا وقت آیا، اس کی باری آئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پرنالہ لگاؤ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان لگایا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، مگر بھتیجے کا اصرار تھا تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہو کر میں نے یہاں جس جگہ میرا پرنالہ تھا وہاں میں نے پرنالہ لگایا، تو یہاں پر پرنالہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اس جماعت نے گواہی دی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کی گواہی کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے لگے۔ زمانے نبوی کا منظر آنکھوں میں گھومنے لگا۔ عدالت میں سوچئے یہ سب کچھ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آج وہ سر جھکائے کھڑا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیے۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، پوری دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، ایسا منظر کب دیکھنے کو ملے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑے ہو گئے، بالکل اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے کاندھوں پر کھڑے ہو گئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگایا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلوک دیکھا، یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اخلاق دیکھے، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 1790۔ بہت بڑا پیغام ہے کہ وقت کے حاکم ہیں، لیکن جب بات سامنے حقیقت سامنے آ گئی تو اپنے آپ کو گرا دیا اور سامنے والے کی بات کو تسلیم کر لیا۔ آج کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اور پھر سامنے والے پر ظلم کرتے ہیں، نفس کا غلام بن جاتے ہیں، اور جو انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کیا کیا کرتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نفس کی غلامی سے، نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے۔